تو یہ پریشانیاں اسے پریشانیاں نہیں لگتی. وہ ہر بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتا ہے. اسے بیماریاں کچھ اس کا بگاڑ نہیں سکتی. اس پر آنے والی آزمائشیں اسے اور اللہ کے نزدیک کرتی ہیں. اس کے حالات خراب ہو جائیں، کاروبار تباہ ہو جائے، نوکری چلی جائے، فاقے آ جائیں، مگر ایمان کی مضبوطی ہو تو بندہ ان ساری پریشانیوں کا مقابلہ آسانی سے کر لیتا ہے. دوسری طرف اگر ایمانی جذبات کمزور پڑ جائیں تو پھر تھوڑی سی آنے والی پریشانی انسان کو ڈپریس کر دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے، انسان ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ ایمانی طور پر کمزور ہے. تو وہ تھوڑی سی پریشانی نے اس کے سارے جو جذبات تھے، جو اس کے سوچیں تھیں، اس کو پاش پاش کر دیا. اسی وجہ سے آج دنیا میں سب سے زیادہ ذہنی مریض پائے جاتے ہیں. انسان ذہنی طور پہ فارغ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. ابھی تھوڑی سی پریشانی آئی، کوئی حادثہ ہوا، کوئی مسئلہ بنا، کوئی کاروبار میں نقصان ہوا، تو چونکہ ایمان مضبوط نہیں ہے، تو جب ایمان مضبوط نہیں ہے اور انسان کا مکمل انحصار دنیاوی سرمائے پر ہے اور مادہ پرستی پر ہے، تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے چھوٹی سی پریشانی انسان کو توڑ دیتی ہے. لیکن اگر ایمان مضبوط ہو تو بڑی بڑی پریشانیاں بھی انسان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی. وہ اپنی منزل کی طرف چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. پھر ایک اور بات سمجھیں کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو جذبہ ایثار پیدا ہوتا ہے، دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، دوسروں سے حسن سلوک کرنے کو جی چاہتا ہے. سارا معاشرہ آپس میں بھائی بھائی بن جاتا ہے. دوسروں کا خیال آتا ہے کہ میرے پاس ہے مگر میرے فلاں مسلمان بھائی کمزور ہے، اس کا دل میں خیال آتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا دوسروں کا احساس ابھرے گا. لیکن اگر یہی ایمان کمزور ہو جائے پھر نفسا نفسی، پھر اپنے لیے جمع کرنا، مادیت پرستی، پھر سگے بھائی بھی آپس میں دشمن بن جاتے ہیں کہ اپنی اپنی ہے، نفسا نفسی ہے، کسی کا کوئی احساس نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ ایمان کمزور ہو گیا. نہیں، اگر ایمان مضبوط ہوتا تو اپنے سگے بھائیوں ہی نہیں بلکہ مسلمان بھائیوں کا بھی احساس دل میں جگہ بناتا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کو جی چاہتا. اسی طرح اگر ایمان پختہ ہو تو اللہ کی توفیق سے خود ہی معاشرے سے ظلم، ناانصافی، بے راہ روی اور دوسروں کی حق تلفی سے معاشرہ بچ جاتا ہے. اگر ایمان مضبوط ہو، کسی کا کوئی حق نہیں مارے گا، کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرے گا، کسی سے زیادتی نہیں کرے گا، کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا. کیوں؟ اسے اللہ پر اس کا ایمان مضبوط ہے. لیکن اگر ایمان کمزور ہے تو پھر بڑے بڑے ادارے بھی ان برائیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. پھر بڑے بڑے عدالتی نظام لے آئیں، بڑی بڑی فوجیں جمع کر لیں، بڑے بڑے لشکر بنا لیں، بڑی کوششیں کر لیں، ایمان کمزور پڑ گیا. اگر ایمان مضبوط ہوتا تو خود بخود ہر بندہ دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے اپنے آپ کو برا محسوس کرتا. لیکن چونکہ ایمان کمزور پڑ گیا تو بڑے بڑے ادارے بھی ظلم و ستم کو روکتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. تو یہ جو ایمانی جذبات ہیں، ایمانی جذبات کا عروج، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اگر کامیابیاں سمیٹی، اگر ان پر اللہ نے عنایات کی، ان پر رحمتوں کی برسات کی، ان کو نوازا، اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ان کا ایمان مضبوط تھا. ہمارے ایمانی جذبات کمزور پڑ چکے ہیں، ہمارے پاس وہ جذبات نہیں ہیں، ہم ایمانی طور پر کمزور دکھائی دیتے ہیں.
نہ اللہ پر توکل، نہ اللہ کے رسول سے وہ سچی محبت، نہ اللہ کے کلام سے وہ رشتہ وابستگی، تو ایمان چونکہ کمزور پڑا، تو ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے